वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे खित्ते की सियासत का। पाक, भारत, चीन ममालिक के दरमियान जो तनाव है और ताल्लुकात हैं। दो अहम वाक़यात जिनका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। एक तरफ तो आज जो तर्जुमान है पाक फ़ौज के, उन्होंने भारतीय मीडिया पे चलने वाली कुछ ख़बरों की तरदीद की। एक ख़बर तो ये थी कि हालिया दिनों के अंदर पाकिस्तान ने भारत और चीन के दरमियान जो जारी तनाज़ा है उसके तनाजुर में गिलगित बल्तिस्तान में लाइन ऑफ कंट्रोल पर फ़ौजी तादाद जो है बढ़ा दी है। साथ ही TGISPR ने यह भी कहा कि ये जो खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान ने चीन को स्कर्दू एयर बेस इस्तेमाल के लिए दे दी है, इसकी भी तरदीद की और साथ में इस बात की भी तरदीद की कि पाकिस्तानी सरजमीन पर चीनी फ़ौजी मौजूद हैं। ये सब दावे जो थे ये भारतीय मीडिया पर हुए। इससे कबल पाकिस्तान लद्दाख के अंदर जो भारत और चीन के दरमियान अस्करी तनाव जारी था उसके ऊपर अपना तशवीश का इजहार कर चुका है। और इससे के बाद जो 3 रोज़ पहले कराची के अंदर वाक़या हुआ, एक टेररिस्ट अटैक हुआ, उसके अंदर भी इल्ज़ाम पाकिस्तान ने यही लगाया कि भारत उसके अंदर मुलव्वस है। ये एक तरफ तो सारी तनाव की सूरत हाल है, चीन और भारत के दरमियान भी अभी कशीदगी जारी है और साथ में मकबूजा कश्मीर के ऊपर भी एक दफ़े दोबारा तवज्जो जो है वो दुनिया की लग रही है। और ये एक दिल खराश वाक़े की वजह से हुई। गुज़िश्ता रोज़ एक 3 साला बच्चे के सामने उसके नाना को भारतीय फ़ौज ने गोलियों का निशाना बनाया। नाना की लाश के ऊपर बैठे हुए 3 साला बच्चे की जो तस्वीर थी, इंटरनेशनल मीडिया पे इसका बहुत चर्चा हुआ, बहुत बात हुई और एक दफ़े फिर हाईलाइट हुई है जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन की सूरत हाल है मकबूजा कश्मीर के अंदर। इस सारे इशू के ऊपर, इस सारी सूरत हाल के ऊपर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं भारत में पाक के साबिक हाई कमिश्नर शाहिद मलिक साहब और हमारे दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर आदिल नजम, पार्टी स्कूल ऑफ ग्लोबल स्टडीज़ बॉस्टन यूनिवर्सिटी में डीन है। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। शाहिद मलिक साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर, ये जो इस किस्म की ख़बरें चली हैं भारतीय मीडिया के ऊपर, जिसके ऊपर फिर पाकिस्तान फ़ौज को तरदीद करनी पड़ी, डू यू थिंक कि ये सिर्फ ये कोई हम कह सकते हैं कि इट्स मोर देन जस्ट इररिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म या किसी से गलती हुई है? शायद कहीं किसी ने जान के इस तरह की खबरें चलवाई हैं, बिकॉज वो इस जो सारी मामले को या चीन और भारत की जो इस वक्त तनाव चल रहे हैं उसके अंदर पाकिस्तान का भी कहीं ना कहीं हाथ दिखाना चाह रहे हैं, या दे आर ट्राइंग टू शो कि चाइना एंड पाकिस्तान आर हैंड इन ग्लव? जी डॉक्टर शाहिद मलिक साहब, आपको आवाज़ आ रही है? जी, कुछ बीच में आवाज़ कट गई थी लेकिन अब आ रही है। जी सर, मैं यही पूछ रही थी कि ये जो भारतीय मीडिया पे खबरें चली हैं, ऑब्वियसली गलती भी हो सकती है किसी की, पर क्या इसके पीछे हम कह सकते हैं कि किसी ने डिलिबरेटली भी ऐसा किया कि ऐसी खबरें फैलाए ताकि लगे कि पाकिस्तान और चीन जो है दे हैंड इन ग्लव इन दीज एंटायर इवेंट्स दैट आर टेकिंग प्लेस? आपने बहुत सही कहा शुरू में कि ये पूछने वाली बात है कि क्या ये जो मीडिया, भारतीय मीडिया के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के ऊपर जो ये चलाई जा रही हैं खबरें, बेबुनियाद खबरें, क्या ये किसी की ऐसी गलती है? मेरे नज़दीक, मैं वहाँ पे 2 दफ़ा सर्व कर चुका हूँ, मेरे ख्याल में बिल्कुल गलती नहीं है। एक सोचे समझे मंसूबे के तहत ये वहाँ पे कोशिश होती है कि पाकिस्तान के बारे में जितना भी मनफी प्रोपेगेंडा किया जाए वो वहां पे करते हैं। अब उनको मौका मिला क्योंकि वो चाह रहे थे कि अपनी तवज्जो जो है, अपने लोगों की तवज्जो वो हटाएं कि चीन के साथ जो रिसेंट उनकी हुई है झड़प, वहां से हटाएं, इकोनॉमिक सिचुएशन से हटाएं, कश्मीर में जो हालात हैं उससे नजर हटाएं। तो उन्होंने वहां पे सोचा, मैं आपको बता दूं, एंड आई हैव इट फर्स्ट हैंड, मेरी कुछ थोड़ी सी नजर है कि वहां ये जब भी मीडिया के ऊपर पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात होती है, ये एक मंसूबे के तहत होती है, एक प्लानिंग के तहत होती है और इस पे वहां पे उनकी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स वाले बैठ के एक मीडिया को बता दिया जाता है कि जी आज कल परसों आपने इस चीज के ऊपर बात करनी है, खास तौर पे व्हेन इट रिलेट्स टू पाकिस्तान। तो मैं इसको इतना ये नहीं समझूंगा कि इनोसेंटली किसी ने गलती कर दी, किसी ने खबर चला दी।
یہ ڈھونڈی ایک سازش ہے اور بالکل غلط ہے، اور جس طرح کہ ہم نے اس کو فوراً ریئیکٹ کیا، اس پہ ڈینائی کیا اور صحیح ڈینائی کیا کہ یہ چارجز جو ہیں بالکل بے بنیاد، اس میں کوئی سچائی نہیں ہے، نہ کوئی وہاں پہ اسکردو کے بیس کے اوپر کوئی چینی فوجیں موجود ہیں، نہ ہم نے کوئی اپنی فوجوں میں اضافہ کیا ہے وہاں، نہ اور کوئی ایسی بات ہے۔ تو آپ کی بات کی طرف میں دوبارہ آتا ہوں جو آپ نے شروع میں فرمایا کہ یہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ بیٹھے بیٹھے کسی نے ایک شرارت کر دی۔ یہ ایک ان کا پورا ایک ایجنڈا آئٹم ہے اگینسٹ پاکستان کہ کس طرح پاکستان کو کوشش کی جائے، ایک ڈھونڈی کوشش کی جائے کہ پاکستان کو ملائن کیا جائے، اور لوگوں کی توجہ ہندوستان میں جو مودی سرکار کے خلاف ایک بات چیت شروع ہو گئی ہے کہ چین سے بھی ان کو منہ کی کھانی پڑی، اکنامک سچویشن خراب ہے، کشمیر میں حالات خراب ہیں، تو انہوں نے ایک ڈائیورژنری ٹیکٹکس کے طور پہ یہ ایک شوشہ چھوڑ دیا۔ بالکل صحیح۔ ڈاکٹر عادل نجم، شاہد صاحب کی بات سے اگر ہم تھوڑا سا اس کو آگے بڑھائیں تو شاہد صاحب آبویسلی ان کا جو مجھے سمجھ آیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈائیورژنری ٹیکٹک سا ہے ہندوستان کے اندر، بھارت کے اندر پبلک اوپینین کو کے لیے۔ پر سر آپ بتائیں، امریکہ میں بیٹھے ہوئے کیا اس طرح کی جب اطلاعات آتی ہیں یا خبریں بھارتی میڈیا سے آتی ہیں، ڈو یو تھنک کہ دے کوڈ آلسو بی ٹارگیٹنگ دا ویسٹرن، اور کیا امریکہ، یورپ ان کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ آبویسلی ایک خاص قسم کا ویو خاص طور پہ امریکہ کے اندر ہے چین کی طرف، تو کیا آپ کے خیال میں دیٹ کوڈ آلسو بی اے پاسبلٹی کہ کوشش اس طرح کی جائے کہ بار بار یہ یاد دہانی کرائی جائے کہ پاکستان اور چین کے آپس میں اتنے گہرے تعلقات ہیں اور وہ بھارت کے خلاف ان کا ایک جوائنٹ محاذ بن سکتا ہے؟ یقیناً 100%۔ دیکھیں، یہ ڈائیورژنری ٹیکٹک بھی ہے اور یہ ایک طرح سے ایک اسٹریٹجک پبلک ریلیشن بھی ہے کہ ایک امیج ہے جو بھارت چاہتا ہے پاکستان کا ہو۔ پاکستان کے بارے میں جب کوئی بات کرے تو بھارت چاہتا ہے کہ اس میں لفظ آئے ٹیررزم، اس میں لفظ آئے ریلیجس ایکسٹریمزم، اس میں لفظ آئے انٹرنیشنلی رسپانسبل۔ جب پاکستان کا بھی ایسی ہے، پاکستان جب چاہتا ہے کہ اگر بھارت کے بارے میں بات ہو تو ہماری بھی ایک دو ممالک ہیں جن کی کشیدگی اتنی زیادہ ہے اور اتنا زیادہ انفارچونیٹلی ہماری ریلیشن شپ خراب ہے کہ یہ ایک، جیسے وہ کہہ رہے ہیں، سوچی سمجھی ایک اسٹریٹجک موو ہے اور ان اے وے ایک انڈرسٹینڈیبل اسٹریٹجک موو ہے۔ میرے خیال میں سوال یہ بھی ہے کہ ہماری موو کیا ہے۔ یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ہم بھارت کو کنونس کر دیں کہ یار تم غلط کہہ رہے ہو۔ ان کا ایک ہائپر نیشنلسٹک میڈیا ہے آلریڈی، ایک ہائپر نیشنلسٹک، مطلب عام حد سے بہت زیادہ ٹرولنگ آرمیز بھی ہیں۔ ہماری طرف بھی ہوگی، اگر بھارت کی کوئی خبر آئے گی یقیناً وہ ایک خاص نظر سے یہاں دیکھی جائے گی۔ لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے کہ بھارت کی جو خبر ہے وہ پاکستان میں کیسی دیکھی جاتی ہے یا پاکستان کی بھارت میں کیسی دیکھی جاتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل سٹیج پہ ہو از بلیویبل۔ ناؤ سچی بات یہ ہے کہ انفارچونیٹلی پاکستان کی لیجٹمیسی ہیز بین لیس، بھارت ہیز بین مور سکسیسفل کہ وہ پاکستان پہ الزام جب بھی لگائے تو وہ زیادہ سٹک کرتا ہے۔ لیکن اینڈ دس از امپورٹنٹ، پچھلے 6-7-8 مہینے میں میرے خیال میں خصوصاً کشمیر کی جو ان کی ڈیسیجن تھی اس کے بعد سے دیٹ ہیز بین چینجنگ۔ بھارت کو اب ایک مسلسل طور پہ نیگیٹو پریس ملتی ہے، تو یقیناً بھارت یہ سٹک کروانا چاہتا ہے کہ دیکھو یار یہ جو ہے نا، یہ تو اصلی تمہارے دوست نہیں ہیں، یہ تو چین کے دوست ہیں۔ اور ہمارا اس کا جواب یہ ہونا چاہیے، یار ہاں ہیں، ہم چین کے بھی دوست ہیں اور ہم آپ کے بھی دوست ہیں، اسی لیے آپ کے کام بھی آئیں گے۔ سو ان اے وے ہمارا فوکس یہ صرف نہیں ہونا چاہیے کہ بھارت کیا کہہ رہا ہے اور اس کو کیسے کاؤنٹر کیا جائے۔ اصلی ہمارا جو ہدف ہے وہ انٹرنیشنل پبلک اوپینین ہے، اور میرے خیال میں دس از دا ٹائم فار اسٹرانگر ڈپلومیسی، کہ جس میں پاکستان کا جو موقف ہے اس کو، کیونکہ اس وقت بھارت ویک ہے، بجائے اس کے کہ بھارت پہ ہمارا سارا فوکس رہے، دی ایشو از کہ پاکستان کی جو انٹرنیشنل سٹینڈنگ ہے یا پاکستان کے بارے میں جو ویوز ہیں ان کو مور پازیٹیو کیا جائے کہ وی آر اے ریسپانسبل کنٹری۔
वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू करें शाहिद मलिक साहब से और डॉक्टर आदिल नजम साहब से, और हम बात करें खित्ते की सियासत के ऊपर। डॉक्टर आदिल नजम, शाहिद मलिक साहब कहते हैं कि ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं मकबूजा कश्मीर में, ना पाकिस्तान काफ़ी एफर्ट कर रहा है टू हाईलाइट इट, ना जो और लोग हैं वो उस पर तवज्जो दे रहे हैं। सर, क्या मसला सिर्फ हमारी कमज़ोर डिप्लोमेसी का है, या शायद कोई वक्त भी हमारे हक़ में नहीं है? दुनिया के अंदर यूरोपियन यूनियन हो, अमेरिका हो, इस वक्त कोविड का भी मसला है, इकॉनमी का डाउन स्लाइड है। शायद हुकूमतें जो दुनिया की हैं वो इस वक्त इतनी मसरूफ़ हैं अपने फायर फाइटिंग में कि उनके लिए मकबूजा कश्मीर के अंदर जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं वो उसको तवज्जो दे नहीं सकते जो वो दे सकते थे। ऑल ऑफ द अबव, ये सारी बातें हैं, लेकिन असली बात ये भी है कि देखें, कुछ इश्क था, कुछ मजबूरी थी, और कुछ सानू मरंदा शौक भी है। तो यकीनन ये सारी बातें सही हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम कुछ कर नहीं सकते। तो यकीनन कोविड जो है वो डिस्ट्रैक्शन है, लेकिन कोविड से पहले भी हमारी बात इतनी नहीं सुनी जाती थी ह्यूमन राइट्स पे। ममालिक जो है वो ह्यूमन राइट्स का जिक्र ज़रूर करते हैं, लेकिन उनके अपने भी मफादात होते हैं, पॉलिटिकल मफादात होते हैं, इकनॉमिक मफादात होते हैं। दूसरा, हमारी जो इंटरनेशनल इमेज की हम बात करते हैं, उसमें एक बड़ा सीरियस मसला जो है वो क्रेडिबिलिटी का भी है, जिसका मतलब ये है कि सिर्फ ये कहना कि देखो भारत कितनी बुरी बात कर रहा है इज़ नॉट इनफ। क्योंकि हम जब कहेंगे तो हम पे एकदम इल्ज़ाम ये आ जाएगा, यार तुम लोग तो हमेशा भारत के बारे में ये कहते हो, क्योंकि एक वो डिफेंसिव लगने लगता है। तो ये ज़रूर कहना है, हमें हाईलाइट करना है, लेकिन द रियल मैसेज हैज़ टू बी कि वी आर अ रिस्पॉन्सिबल कंट्री, कि इस खित्ते में रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर पाकिस्तान का है, भारत का नहीं है। एंड उसको साबित करना कोई इतना मुश्किल भी नहीं है। इस वक्त अगर आपने कंपेयर करना है तो खाली ये नहीं करना कि भारत में क्या हो रहा है, आप उसके साइड बाय साइड वो तस्वीर दिखाएं कि पाकिस्तान की कश्मीर में क्या हो रहा है। एक कश्मीर का हिस्सा है जहां क़यामत आई हुई है, एक कश्मीर का हिस्सा है जो रिलेटिवली नॉर्मली रन कर रहा है। सो इन अ वे जिस आप नैरेटिव को चेंज करने की बात कर रहे हैं वो सिर्फ इल्ज़ाम तराशी नहीं हो सकती। इल्ज़ाम तराशी की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि पीपल विल थिंक कि वो इल्ज़ाम तराशी है। तो यस, हमें हाईलाइट करनी है वायलेशन को, लेकिन असली मैसेज हमें चेंज ये करना है कि वी आर अ रिस्पॉन्सिबल कंट्री, ताकि जब अगली बार हम पे इल्ज़ाम लगे तो उसको नलिफाई किया जा सके। बिल्कुल सही। डॉक्टर शाहिद मलिक, सर वे रनिंग आउट ऑफ टाइम, अगर आप 3 सजेशंस दे सकें कि 3 पॉलिसी डिसीजंस की हुकूमत को ये करना चाहिए, आप सर क्या तजवीज़ करेंगे? देखिए जी, बिल्कुल जैसे भी बात हो रही थी, सबसे पहले तो ये है कि आपने यही बात हो रही थी कि क्या वजह है कि हमारा जो बयानिया है, हमारा जो नैरेटिव है, उसको लोग उसको इम्पोर्टेंस क्यों नहीं देते, और हिंदुस्तान की तरफ क्यों ज्यादा वो झुकाव है उनकी तरफ। ये एक सारा इकोनॉमिक इंटरेस्ट है मुल्कों का। आप देख लीजिए, ये ह्यूमन राइट्स एक तरफ हैं, प्रिंसिपल्स एक तरफ हैं, उनको आप बालाए ताक रख दीजिए। लेकिन आजकल रिग्रेटिवली, अनफॉर्चुनेटली, एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द कंट्रीज। तो वो जो है ममालिक जो हमारे दोस्त अपने आप को कहलवाते हैं, वो पहले हिंदुस्तान की तरफ देखते हैं कि उनकी मुआशी और इकोनॉमिक जो उनकी का इंटरेस्ट वो किस हद तक अफेक्ट होंगे अगर वो हिंदुस्तान को क्रिटिसाइज करें, तो वो एक अलग बात होगी। दूसरे, जैसे आदिल नजम साहब ने कहा कि हमारी जो क्रेडिबिलिटी है, हमारा जो नैरेटिव, देखिए इसमें भी हमारे पास मवाद है। हम अपने कश्मीर में, हम आज़ाद कश्मीर में खुला डिप्लोमेट्स को जाने की इजाज़त है, इंटरनेशनल मीडिया के लोगों को जाने की इजाज़त है, लेकिन आप कभी देख लीजिए कि मकबूजा कश्मीर में डिप्लोमेट्स के जाने के ऊपर कितनी रिस्ट्रिक्शन है। जब उन्होंने खोली तो उनको कंडक्टेड टूर कराते हैं, मीडिया वाले, जब इंटरनेशनल मीडिया वाले जाना चाहते हैं उनको जाने नहीं देते। ये चीजें हैं जो हमें हाईलाइट करनी चाहिए और होती हैं हाईलाइट, लेकिन जरूरत है कि इसको ज्यादा और हम पेश करें। डॉक्टर आदिल नजम, वुड यू लाइक टू ऐड एनी पॉइंट्स टू दिस सर? क्या तजवीज देंगे आप हुकूमत को? एक तो आपने दे दी आज़ाद कश्मीर वाली। देखिए, हाँ बिल्कुल, माई व्यू हैज़ ऑलवेज बीन कि पाकिस्तान को शदीद ज़रूरत है फॉर अ डिप्लोमेसी ऑफ फ्रेंडशिप। हम तकरीबन 20-25 साल, अनफॉर्चुनेटली हमारे हालात ऐसे थे कि हमारी डिप्लोमेसी भी सिक्योरिटाइज इस तरह हो गई कि हमारे सिक्योरिटी मसाइल जो थे वर आर बिगेस्ट डिप्लोमेटिक इशूज़ हमारे हर बॉर्डर। और जो हमारी एक हिस्ट्री थी ऑफ हैविंग फ्रेंड्स, ताकि अफ्रीका में हो, चाहे वो लातीनी अमेरिका में होते थे,
اینڈ ڈپلومیسی اور فرینڈشپ کا طریقہ صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ دوسرے کی غمی خوشی میں جائیں گے تو وہ آپ کی غمی خوشی میں آئے گا. سو ایک تو میرے خیال میں ڈپلومیسی اور فرینڈشپ ہیز ٹو بی دیئر. دی ادر از کہ یہ رسپانسبل اسٹیٹ کہ ہمارا میسج جو ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ بھارت کو ہائی لائٹ کرنا, ہمیں اپنی پازیٹیو ایلیمنٹس کو بھی ہائی لائٹ کرنا ہے. اور تیسرا میرے خیال میں شاہد صاحب نے بالکل صحیح بات کی ہے, گھر ٹھیک نہیں ہوگا تو باہر آپ جتنا مرضی ڈنڈورا پیٹ لیں گے اس کا فائدہ نہیں ہوگا. سو دی اکنامک ڈپلومیسی کا مسئلہ ہے وہ یہ کہ وی آر یوزفل اکنامکلی ٹو ادر کنٹریز, وہ ہمارے بارے میں زیادہ سوچیں گے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں نن آف دیم آر ایزی, لیکن چاہے یہ مسئلہ یہ ہو یا کوئی اور ہو, میرے خیال میں سٹیپس یہی. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا, آپ نے شرکت کی ہمارے ساتھ گفتگو. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے پاکستان میں جو گیمنگ دنیا تھی اور کس طرح ایک گیم بین ہوئی ہے, بچے جو تھے جو اس کو کھیل رہے تھے آفٹر دی کمیٹڈ سوئسائڈ. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے ایک مقبول آن لائن گیم پلیئر انون بیٹل گراؤنڈ PUBG. جی, اس کو PTA نے پاکستان کے اندر بین کر دیا ہے. PTA نے کہا کہ ملک بھر سے اس گیم کے حوالے سے ان کو شکایات موصول ہو رہی تھیں. گیم کو نوجوانوں کے لیے ایڈکٹیو اور وقت کا ضیاع کہا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ جسمانی اور نفسیاتی طور پہ بھی اس کے منفی اثرات جو تھے وہ نظر آ رہے تھے. لاہور ہائی کورٹ نے پہلے ہی اس معاملے میں ایک زیر سماعت کیس جو تھا اس گیم کے حوالے سے, اس کے اندر PTA کو اس گیم کے خلاف ایکشن لینے کا کہہ چکی تھی. اور ساتھ ساتھ اس گیم کو جو کھیل رہے ہیں نوجوان, ان کی خودکشی کی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں. گزشتہ ماہ لاہور کے اندر 10ویں جماعت کے ایک طالب علم کی لاش برآمد ہوئی. اس کے پاس پڑے موبائل فون پر یہ گیم چل رہی تھی. طالب علم کے والدین نے کہا کہ وہ بچے کو اس گیم کھیلنے سے منع کر چکے تھے. کیا اس گیم میں ایسی خاص بات تھی کہ بچے جو ہے اس کو اتنا زیادہ کھیل رہے تھے کہ ایڈکٹیو کہا جا سکتا ہے؟ اور ساتھ ساتھ جو اموات کی خبر آ رہی ہے, اس ایشو پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عامر صاحب. یہ ایک آن لائن گیم ڈیولپر ہیں, وی آر پلے کمپنی کے ساتھ وابستہ ہیں. اور ہماری دوسری مہمان ہے ڈاکٹر عائشہ شاہد شیخ, جو ایک کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں. ویلکم ٹو دا شو بوتھ آف یو. ہسنی, عامر صاحب سب سے پہلے آپ سے شروع کریں گے. سر بتائیے گا کہ یہ اس گیم کے جنرل فیچرز کیا ہیں, اور ہاؤ ڈز اٹ ورک کہ اتنا زیادہ جو اس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ بہت ایڈکٹیو ہے اور بہت نوجوان اس کو کھیل رہے تھے. تو ذرا ہمیں سمجھائیں کہ یہ گیم کیا ہے اور اس میں ایسی کیا ایڈکٹیو بات ہے. جی, سب سے پہلے میں تو آپ کو اس گیم کی ہسٹری بتاتا ہوں کہ یہ گیم کس طرح سے بنائی گئی ہے اور یہ اتنی ایڈکٹیو کیوں ہے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ایک تھا بندہ جو گرافک ڈیزائنر بھی تھا اور ویب ڈیولپر بھی تھا. وہ گیمر بھی تھا, وہ کافی گیمز وغیرہ کھیلا کرتا تھا, اس طرح کی جو شوٹنگ گیمز ہوتی ہیں جیسے کال آف ڈیوٹی وغیرہ ہو گئی آپ کی, اس ٹائپ کی گیمز. اب وہ سب سے پہلی جو اس نے گیم کھیلی تھی وہ کہلاتی تھی آرما 2. اس نے وہ گیم کھیلی, اس کے بعد یہ ہوا, اس کو آئیڈیا آیا کہ یار اب یہ گیم میں اس وقت کھیل رہا ہوں, میں صرف جا رہا ہوں مار رہا ہوں لوگوں کو, کوئی چیز نئی نہیں ہے اس میں ہر چیز بار بار آ رہی ہے اور اتنی یہ بورنگ ہوتی جا رہی ہے. اس نے پھر اس کے لیے موڈ بنایا گیم کے لیے. موڈ یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر کوئی گیم بناتے ہیں, کوئی گیم کمپنی بناتی ہے, وہ گیم ریلیز کر دیتی ہے اور وہ اس کو اوپن کر دیتی ہے اس میں ماڈیفیکیشن کرنے کی. تو کیا ہوتا ہے کہ ہم جیسے پلیئرز ہو گئے یا کوئی بھی ہو گیا, اس کو اپنی طرح سے اس گیم کو مولڈ کر سکتا ہے. اس بھائی نے اس کو اس طرح سے گیم کو مولڈ کیا. یہ ہے 2013 کی بات. 2013 میں اس گیم کو اس نے موڈ کیا اور اس نے ایک آئیڈیا نکالا کہ کیوں نہ میں گیم ایک ایسی بناؤں کہ جس میں بہت اوپن قسم کی ورلڈ بناؤں اور اس میں کچھ لوگ جائیں اور وہ آپس میں کھیلیں, آپس میں فائٹ کریں, اور جو آخر میں جیت جائے گا وہ ونر کہلائے گا. اس آئیڈیا سے یہ ہوا کہ اس گیم میں جب بھی آپ اس گیم کو کھیلیں گے آپ کو کوئی نئی چیز ملے گی کہ آپ. عامر صاحب, آئی ایم انٹرپٹنگ یو. آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ اس گیم کو کھیل رہے ہوتے ہیں یعنی کہ پلیئرز, وہ بھی اس کو ماڈیفائی کر سکتے ہیں. وہ ماڈیفائی کر
سکتے ہیں اگر ان کو پروگرامنگ وغیرہ آتی ہے. صحیح. یا تو جس کمپنی نے بنائی ہے وہ اس کو دے سکتا ہے ان کو کہ آپ کر سکتے ہو, اوپن سورس کر دیتا ہے اس گیم کو. اب اسی طرح میں تھوڑا سا شارٹ کر دوں کہ بہت لمبی ہے. آگے جب اس گیم اس نے بنائی, جس کمپنی نے اس کا کام دیکھا اس کو ہائر کر لیا 2016 میں کہ آپ ہماری ایک اور گیم آ رہی ہے H1Z1. وہ اسی طرح کی تھی, اس میں ایک اس طرح کا تم بنانا کہ اسی طرح اوپن ورلڈ ہو, جو تم نے ماڈ کیا تھا میری گیم کو اس طرح سے تم ایک نئی گیم بنا دو ہمارے لیے, اس کے کنسلٹنٹ بن جاؤ تم. اس نے اس طرح اس نے گیم کو بنایا, اور اس دورانی میں جب وہ گیم کو بنا چکا تھا تو اس کا کانٹریکٹ اس کمپنی سے ختم ہو گیا تھا. برینڈن گرین نام تھا, اور اس کا جو آن لائن ہینڈل تھا, آن لائن ہینڈل مطلب اس کا تھا پلیئر اننون کے نام سے. تو سر یہ والی گیم کس کمپنی نے بنائی جس کا اس وقت ہم ذکر کر رہے ہیں؟ میں بتا رہا ہوں. اب کیا ہوا کہ ایک اور کمپنی تھی کوریا میں, اس نے اس بندے کو ہائر کیا اور پوری کہا کہ اس گیم کو تم بناؤ گے. اور پھر بعد میں اس نے انہی کے ساتھ کولیبوریشن میں ایک بنائی تھی PUBG کارپوریشن, اس سے اس نے پھر یہ والی گیم بنائی پلیئر اننون بیٹل گراؤنڈ اپنا نام یوز کرتے ہوئے. اس میں اس نے ایک آئیڈیا یہ ڈالا ہے کہ 100 لوگ ایک میپ میں آئیں گے, اور وہ میپ جو ہے کچھ وقت کے بعد وہ چھوٹا ہوتا جائے گا, کیونکہ جتنا بڑا میپ ہوگا تو لوگوں کو ایک دوسرے کو ڈھونڈنے میں مشکلات ہوں گی. جس طرح ہم میپ چھوٹا کرتے جائیں گے لوگ ایک دوسرے کے سامنے آئیں گے, نئی گنز اور اس طرح کی چیزیں وہاں سے ایکوائر کریں گے اور ایک دوسرے کو مار کے اینڈ میں جیت جائیں گے. اب یہ جو کانسیپٹ ہے بیٹل رائل کا, یہ اس وقت نیا تھا, ابھی بھی ہے, ابھی کافی گیمز اس کو کر رہی ہیں اور کافی گیم اس پہ کافی زیادہ ریونیو جنریٹ کر رہے ہیں, کیونکہ یہ آئیڈیا ہی ایسا ہے. اس طرح کر کے یہ گیم اس میں آئی ہے, اور 2017 میں اس کو موبائل پہ لے آئے گئے. اور موبائل کا مطلب یہ ہے کہ آدھے سے زیادہ لوگ کو یہ اوپن سورس ہو گیا, کیونکہ موبائل تو ہر کسی کے پاس ہے, اور وہ بندہ صحیح, اور وہ سب یعنی کہ ایک وقت میں 100 لوگ اکٹھا اس گیم کو کھیل سکتے ہیں. ناظرین یہاں پہ لیں گے ہم ایک چھوٹا سا بریک, اور جب ہم بریک سے واپس ہم اپنے 2 مہمانوں کے ساتھ گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, ہم گفتگو کر رہے ہیں گیمنگ ایڈکشن کی, اور پاکستان کے اندر جو PUBG گیم کے اوپر ایک کنٹروورسی سی بنی ہوئی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہسنی عامر صاحب. ہسنی صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستان کے اندر یہ گیم جس کی ابھی آپ نے تفصیل ہم سے شیئر کی تھی, یہ کتنی پاپولر ہے آپ کے خیال میں؟ اندازاً کتنے بچے اس کو کھیل رہے ہیں؟ کلیئرلی ایشو تو بہت بڑا ہے کہ ہائی کورٹ پہلے سے ہی اس کے اوپر سن رہا تھا, PTA بھی کہہ رہا ہے, شکایات مل رہی ہیں. تو یہ گیم کتنی زیادہ پاپولر تھی اور کتنے بچے جو تھے اس کو کھیل رہے ہوں گے اندازاً آپ کے خیال میں؟ دیکھیں, یہ گیم جس بندے کے پاس موبائل ہے اور یہ گیم جتنی مشہور ہے, یہ آلموسٹ کافی لوگ کھیل رہے ہوں گے. کو بین کرنے کا میں سب سے پہلی بات یہ کروں گا, اس کو بین کیا گیا ہے تو اس کا یہی مطلب ہے کہ آپ کینسر کے مریض کو کہہ رہے ہو پیناڈول کھا لو. بات یہ ہے کہ آپ پہلے دیکھ لو کہ آپ جو بچے جتنے بھی ہیں یہ گیم اتنی زیادہ کیوں کھیل رہے ہیں, کیوں بیٹھے ہوئے ہیں گھر میں اور یہ گیم کیوں کھیل رہے ہیں. اگر آپ باہر کہیں جاتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں ہمارے پاس پارکس نہیں ہیں, یہ سب چیزیں نہیں ہیں, اور یہ سب سے آسان سہولت ہے بچوں کے پاس, وہ یہ کھیل سکیں گے اور کھیل لیتے ہیں لوگ. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اب جیسے گیم ایڈکشن کی بات ہے, دیکھیں ایڈکشن تو بہت چیزوں کی ہو سکتی ہے, صرف گیمنگ کی بات نہیں ہے. اور کچھ ریسرچز بھی ہیں, بلکہ کافی ریسرچز ہیں جو میں نے جمع بھی کی ہوئی ہیں, جنہوں نے اس گیمنگ کے فوائد بھی بتائے ہیں کہ گیمز کے فوائد کیا ہیں. جیسے برگھم ینگ یونیورسٹی نے کیا تھا, جیسے مشیگن یونیورسٹی نے 2012 میں کیا تھا, 2015 میں یونیورسٹی آف کیلیفورنیا نے کیا ہے, 2010 میں امریکن پینگ سوسائٹی اور کانفرنس نے کیا ہے, امریکن سائیکولوجسٹ ایسوسیٹ نے 2014 میں کیا ہے. ان سب نے یہ والی باتیں بولی ہیں کہ جو گیمز کھیلتے ہیں بچے, سب سے پہلے تو 90% بچے وہ کھیل رہے ہیں پوری دنیا میں گیم جو اس کے ایڈکٹ نہیں ہے, جو اس کو بالکل پاگل نہیں ہو گئے اس کے پیچھے, خوشی کے لیے کھیل رہے ہیں, نارمل ٹائم اپنا جیسے گزار لیتے ہیں اس وجہ سے کھیل رہے ہیں ایسے. کیونکہ گیمنگ بھی ایک آج کل تو اس طرح سے ہوگی کہ اسپورٹ کے طور پہ بن گئی ہے, جیسے اسپورٹس ہوتی ہیں آپ کی, اور دنیا بھر میں اس کی. اور ہم اب یہ دیکھیں کہ ہم اس کو اب بین کر رہے ہیں, اس کو الٹی طرف. عامر حسنی صاحب, we'll just come back to that thought, hold on to it. ڈاکٹر عائشہ کو بھی ہم گفتگو میں شامل کرتے ہیں. ڈاکٹر, یہ جو بات عامر صاحب کر رہے ہیں, ذرا یہ سمجھائیے گا کہ فرام اے سائیکالوجی پوائنٹ آف ویو یا میڈیکل پوائنٹ آف ویو
ایک بچہ ایک گیم کھیل رہا ہے، انجوائے کر رہا ہے، اور وہ والی سٹیج جہاں وہ ایک ایڈکٹ ہو جاتا ہے، اس میں فرق کیسے ہم کر سکتے ہیں؟ ماں باپ کو بھی اگر تشویش ہو یا پریشانی ہو کہ بچے گیمز بہت کھیل رہے ہیں، تو وہ کیسے یہ فرق کر سکتے ہیں، کیسے نشاندہی کر رہے ہیں کہ بچہ ایک ہیلدی طریقے سے گیم انجوائے کر رہا ہے یا بہت زیادہ کھیل رہا ہے یا ایڈکٹ ہو گیا ہے؟ اگر ہم گیمنگ ایڈکشن کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس کی مثال بھی دوسری طرح کے نشوں کی طرح ہی ہے، باقی ایڈکشن کی طرح ہی ہے. فار ایگزامپل اگر ایک بندہ اگر شراب نوشی کرتا ہے اور اگر اس کو شراب نہیں ملتی تو اس کو اس کی طلب ہوتی ہے. اسی طریقے سے اگر ایک بچہ گیم کھیلتا ہے اور بار بار وہ کھیلنے کی وجہ سے گیمنگ ایڈکشن کا شکار ہوگا، تو جب وہ اس کو گیم سے دور کیا جائے گا تو اس کو اس کی طلب ہوگی، اس کا موڈ خراب ہوگا، وہ غصے سے بہیو کرے گا، اگریسو ہوگا، اریٹیشن شو کرے گا، اور اکثر اوقات وہ اپنے جو نارمل کام ہیں، فار ایگزامپل لوگوں سے ملنا جلنا، کھانا ٹائم پہ کھانا، ناشتہ کرنا، وہ سارے کام کرنا چھوڑ دے گا آہستہ آہستہ. اب بہت سے بچے جو گیمنگ ایڈکشن کا شکار ہوتے ہیں، اسپیشلی پب جی کھیل کے جو ایڈکشن کا شکار ہو رہے ہیں، یہ موسٹلی بچے اس ہسٹری کے ساتھ آتے ہیں جہاں پہ پیرنٹس کہتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے کمرے سے نکلنا چھوڑ دیتے ہیں، یہ بہن بھائیوں سے، ماں باپ سے بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں، یہ صرف گیم کے اندر ہی لگے رہتے ہیں اور ان کو کھانے پینے کا ہوش نہیں رہتا. اکثر اوقات اگر کھانے کے لیے بریک لیتے بھی ہیں تو وہ بھی اگین فون پکڑ کر گیم کھیلتے ہوئے ہی یہ لوگ کھانے پینے کے ساتھ باقی کام کر رہے ہوتے ہیں. تو سب سے بڑی انڈیکیشن یہ ہے کہ اگر آپ کا بچہ فون چھوڑنے کے قابل نہیں ہے، وہ اپنے ہاتھ سے فون نہیں دے رہا، اور اگر آپ اسے فون لیتے ہیں تو وہ اریٹیشن کا، چڑچڑاہٹ کا، چڑچڑے پن کا شکار ہو جاتا ہے، تو یہ انڈیکیشن ہے کہ آپ کا بچہ گیمنگ ایڈکشن کی طرف جا رہا ہے اور ایک پرابلم ڈیولپ ہو رہی ہے اور اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ ہمارے دونوں کا. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم.